اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر میں اللہ کی توحید کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، ڈراوے بیان کیے گئے ہیں مجرمین کے لیے، اور حق پر استقامت کا اظہار کرنے کے لیے ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ یہ مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ فاطر بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، پیغام دے کر بھیجنے والا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ بھائی یہ فرشتوں کے پروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ دو دو تین تین چار چار کا ذکر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ سورہ نساء کے شروع میں دو تین چار تک کی گنجائش نکاح کے اعتبار سے یہ وہ نہیں ہے، پروں کا ذکر ہے فرشتوں کے۔ جی، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ یہاں دو تین اور چار پروں کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، اور حضور فرماتے ہیں علیہ السلام جبریل پورے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے تھے، اور جبریل کے 600 پر ہیں، جبریل کے 600 پر ہیں، بخاری شریف کی حدیث۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کھول دے، اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور وہ اللہ روک دے، اور جو وہ اللہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ رحمت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روک لے کوئی دلوا نہیں سکتا۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ ہر نماز کے بعد دعاؤں میں کیا شامل؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں یاد کرو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا فرمانے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں تمہیں نہ ڈال دے۔ شیطان کے دھوکے بہت سارے ہیں، ارے کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی ہے، کچھ چلتا ہے کر لو الٹی سیدھی حرکتیں، بڑھاپے میں توبہ کر لینا۔ کبھی کہتے اچھا چلو ریٹائرمنٹ کے بعد نیک بن جانا، ابھی تو ٹائم ہی نہیں تمہارے پاس۔ کبھی کہتے چلو بھی یہ کر لو، پھر حج کر لیں، سارا گناہ معاف ہو جائے گا، بڑا شوگر کوٹڈ انداز میں۔ بھائی ریٹائرمنٹ سے پہلے موت آ گئی، 60 سے پہلے موت آ گئی، حج سے پہلے موت آ گئی، پھر گئے نا کام سے، اللہ محفوظ رکھے۔ ارے نہیں، اللہ بڑا نقطہ نواز ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحمان و رحیم ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بھول جائے گا اور بھلا دے گا کہ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، سریع الحساب جلد حساب دینے والا بھی ہے، عزیز ذو انتقام غالب اور انتقام دینے والا بھی ہے، یہ بھلا دے گا۔ کئی دھوکے، اللہ ہم سب کو اس مردود کے دھوکوں سے محفوظ رکھے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، معاف کیجیے گا۔
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. سمجھیں گے تو فائٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا، سمجھیں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے نا. ہمارے پیارے سے بچوں کو، خوبصورت سے کیوٹ سے بچوں کو گھر والے کبھی کبھی کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان ہے. استغفر، چھوٹا بھی نہیں، یہ تو بڑا ہی شیطان ہے. استغفر اللہ، بڑا شریر ہے. شریر شر سے ہے، اور عربی میں فعیل کا وزن بہت شر والا. استغفر اللہ. اپنے پیارے سے بچوں کو شیطان کہیں، اپنے پیارے سے بچوں کو شریر کہیں تو وہ مردود کبھی یاد رہے گا؟ وہ تو بڑا پیارا لگے گا پھر. استغفر اللہ. اس کو تو اوپن ہارٹس کے ساتھ انویٹیشن دیں گے، آ بھائی. استغفر اللہ. مت کہیں بچوں کو شریر اور شیطان، غلط بات. اور مردود اللہ کہتے ہیں دشمن ہے، دشمن سمجھو. سمجھیں گے تو فائٹ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ اس کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، بے شک وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں. الذين كفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لهم مغفرة واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، کیا وہ نیک آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. برائی کو بڑا اچھا سمجھنے والا ہے تو برائی نا، تو کیا وہ نیک آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں. فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے جاتی نہ رہے. حضور کا بڑا غم تھا، کاش یہ لوگ ایمان لائیں، یہ مان جائیں. حضور کی اتنی چاہت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تسلی دے رہا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو آپ کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے. ان اللہ علیم بما يصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت، اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں. فاحینا به الارض بعد موتها، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ فرماتے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے. بار بار یہ دلائل آئے ہیں. اگلی آیت بہت پیاری، ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں اس موضوع پر. من کان یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، فللہ العزت الجمیع، تو ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے. سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے. یہاں فرمایا جا رہا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے. تو اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اسی اللہ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرتا ہے اس کو بلند. اللہ کے ہاں قبولیت چاہ تو ایمان پہلی شرط، اللہ کے ہاں قبولیت چاہ تو ایمان پہلی شرط، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. یہ پورا پیکج ہے. آمنوا وعملوا الصالحات بار بار آتا ہے. تو اللہ کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. ایمان شرط لازم ہے قبولیت کی، مگر ایمان اکمپنیڈ بائی گڈ ڈیڈس، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں تو یہ ہے تمہارا مقام اللہ کی نگاہوں میں بلند ہوگا، تمہیں عزت ملے گی اللہ کے ہاں. والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر نطفے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلم، اور نہ کوئی مادہ یعنی فیمیل حاملہ یعنی پریگننٹ ہوتی ہے. یہ کبھی کبھی ترجمہ انگریزی کا نوجوانوں کی آسانی کے لیے. اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، ولا تدع الا بعلم، اور نہ وہ بچہ
جنتی ہے یعنی جنم دیتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے ہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کس کو زیادہ عمر کس کو کم، سب اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دونوں سمندر برابر نہیں، بحر دریا سمندر دونوں کے لیے آتا ہے، اور دونوں دریا یا سمندر برابر نہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہاں سمندر کا ذکر، اور یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، بار بار پڑھتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے، ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، موتی وغیرہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم ان سمندروں میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس اللہ کے فضل یعنی رزق میں سے تلاش کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بار بار یہ نعمتوں کا ذکر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، وہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، تمہاری سروس پر خدمت پر لگا دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس اللہ کے سوا پوجتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مخلوق محتاج ہے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ یہ سب باتیں بھی پڑھ کر آئے ہیں، معبود جن کو بنایا، معبود جھوٹے معبود انکار کریں گے قیامت کے دن۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو خبر دینے والے اللہ کی طرح کوئی اور خبر نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہم سب کو اللہ معاف فرما دے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر یعنی محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا کرے کہ ہم محتاج ہیں، ورنہ تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے، تو تم اللہ کے محتاج، اللہ کے فقیر ہو۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی مسلم شریف میں، اور 10 مرتبہ اس میں الفاظ ہیں، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو۔ اس میں یہ بھی ہے، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے وہ جس کو میں لباس میں عطا کروں، تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، اب روحانی نعمتیں، تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو، اور میں چاہوں تو سارے گناہوں کو بخش دوں، تو مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تو بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور ہم کس قدر محتاج ہیں۔ ہم اپنے وجود میں جھانک لیں، اگر یہ جو ہمارا یہ پلکیں ہیں یہ جھپک رہے ہیں نا، یہ آنکھ جھپکتی ہے نا، تو یہ بعض لوگوں کی ٹھہری رہ جاتی ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں، اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے ان کو۔ اندازہ کر لیں، یہ انگوٹھا نہ ہو بندے کا تو آپ بٹن نہیں لگا سکتے میں اور آپ، اندازہ کر لیں۔ اور کبھی وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے لیکن محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم فقیر ہو، تم محتاج ہو اللہ کے حضور۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں والا ہے۔
ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وان تدع مثقلۃ الی حملها، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ والا کسی کو بلائے گا اپنے بوجھ کے اٹھانے کی طرف، لا يحمل منه شيء، تو اس کے بوجھ سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا. ولو كان ذا قربى، خواہ وہ اس کا قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اپنا جواب خود دینا ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة، آپ تو اے نبی علیہ السلام انہی کو ڈرانے والے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. آج اللہ کو بن دیکھے ماننے کا فائدہ ہے، اور ایمان کی پیاری علامت کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا. وہ رمضان میں بھی ضروری ہے، وہ شوال میں بھی ضروری ہے، اور وہ پوری زندگی ضروری ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے ہی کے لیے تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، خیر میں آگے بڑھنا تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں. تو جو یہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی اپنے تزکیے کے لیے، وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہے. جو محنت کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور نہ روشنی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور مردہ. یہاں مردے سے مراد چلتے پھرتے لاشیں جن میں ہدایت کے لیے تڑپ نہیں ہے. اور زندہ کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں ہدایت کی طلب و تڑپ ہو. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں. کون مراد ہے؟ جو چلتے پھرتے لاشیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، اس طرح کے لوگ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. کیوں؟ ان میں رمق ہی نہیں ہے. تعصب و تکبر میں اتنے اندھے ہوئے کہ جانتے بوجھتے حق کو رد کیا. یہ چلتے پھرتے لاشیں، یہ مردہ ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ان انت الا نذیر، بے شک آپ تو ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے رسول ہیں علیہ السلام. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا رسول نہ گزرا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. جاءتهم رسلهم بالبينات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ المنیر، اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ بالکل کالے سیاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں رنگینی رکھی ہے کلرز کے اعتبار سے. چائنا میں ریمبو کلرز کے پہاڑ جو ہے وہ دستیاب ہیں، اور اگر پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور نئی جو ایک ہزارہ ہائی وے بنی بڑی خوبصورت، اگر اس کے قریبی پہاڑوں کو دیکھیں تو بڑی رنگینی اللہ نے رکھی ہے اس میں. مدینہ شریف اور بدر کے درمیان کے علاقے کو دیکھیں تو سیاہ پہاڑ بھی آپ کو ملتے ہیں، بارش برسی گرینری بھی آ جاتی ہے. ان پہاڑوں میں بھی رنگینی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور انسانوں اور جانور اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں. اور یہ بات سورہ روم میں بھی آئی کہ تمہاری زبانوں میں، تمہارے رنگوں میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. یہاں علماء علم رکھنے والوں کے معنی میں علم وہ علم ہے جو اللہ تک پہنچائے، علم وہ علم ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرے، علم وہ علم ہے جو اللہ سے روشناس کرائے.
ورنہ رشینز گئے پہلے لیونک اور اسپرٹنک لے کے، کہتے بڑا ایکسپلور کیا، بہت نظر آیا، خدا نظر نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو زمین پر پھرنے والا ایک ایتھسٹ ہو اور اوپر اسپیس میں جانے والا ایک سائنٹسٹ ہو، اگر اس کو رب کائنات نظر نہیں آ رہا تو دونوں جاہل ہی ٹھہریں گے۔ علم وہ علم ہے جو اللہ کا تعارف دے۔ ہم لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں اکثر وہ فنون ہے بھائی، ناراض نہ ہوئیے گا، موچی کے پاس بھی فن ہے نا، کیا کرتا ہے؟ جوتے سیدھے کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی، ہم اکاؤنٹس کو سیدھا کر دیتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، فن ہی تو ہے۔ علم وہ علم ہے جو اللہ کا تعارف فراہم کرے، اور ڈھیروں علم ہے اور اللہ کی خشیت نہیں تو یہ کیا ہے؟ ایک کباڑ ہے۔ پھر تو علم وہ علم ہے جو اللہ کا تعارف بھی پیدا کرے بندے میں اور اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہم لوگ کمرشل ہیں، کمرشلائزیشن ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے۔ We must be commercial for the hereafter۔ آخرت کی تجارت کرو نا بھائی، اللہ کہتے تجارت لن تبور، نہ ختم ہونے والی تجارت، یا ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل میں سے اور زیادہ عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، اور اے نبی علیہ السلام جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہ حق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے، ان میں تحریف و تبدیلی ہو گئی، ان کی اصل تعلیم قرآن پاک ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اب یہ قیامت تک کے لیے محفوظ۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں قرآن پاک کے تعلق سے اللہ کی کتاب کو تھامنے کے اعتبار سے 3 قسم کے افراد کا ذکر ہے، یا 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، یہ تینوں جو بیانات آ رہے ہیں وہ قرآن پاک کو تھامنے والوں کے ہی حوالے سے ہیں۔ ایمان والوں کا ذکر ہے مگر ان میں گڑبڑ کرنے والوں کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ وارث بنایا، ایک تو اللہ نے رسولوں کو چنا ہوتا ہے اور ان کے بعد امتی وارث ہوتے ہیں، کتاب کو انہیں تھامنا ہوتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، یہ گناہ گار لوگ ہیں، بھلائے بیٹھے ہیں کتاب کو، احکامات کو توڑتے ہیں اللہ کے۔ پہلا نقطہ، پہلا گروہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ پر عمل کیا کچھ پر عمل نہیں کیا، کچھ فالو کیا کچھ اگنور کیا، کبھی قرآن کھولا کبھی قرآن بند کر دیا، نہ، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، درمیان والے ہیں۔ تیسرا گروہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں کوئی نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سبقت، کمپٹیشن میں آگے بڑھنا، اور ان میں کچھ وہ جو اللہ کے اذن سے سبقت کر جانے والے نیکیوں میں۔ اللہ اس تیسرے گروہ میں ہمیں شامل فرمائے۔ پہلا گناہ گار ہے مسلمان، کتاب کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر احکامات کو توڑ دے، نافرمانی کرتے، کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں۔ دوسرا مقتصد، درمیان والے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ چلے کچھ نہ چلے، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور کچھ وہ ہیں اللہ کے حکم سے سبقت کر جانے والے، اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے۔ البتہ یہ تینوں گروہ ہیں مسلمانوں کے۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا کہ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، ولباس فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ 2-3 باتیں، یہ تینوں گروہ مسلمانوں کے ہیں، تو کلمہ کو مسلمان بالآخر جنت پہنچے گا، اللہ ہمیں پہلے ہی مرحلے میں پہنچا دے۔
کچھ پہلے مرحلے میں چلے جائیں گے، اللہ ان میں شامل فرما دے. کچھ کا معاملہ جن کو روکا جائے گا، ذرا سختی ہوگی، کچھ سختی کا معاملہ حشر کے میدان میں دیکھیں گے، ذرا سختی، پھر ان کو بھی جانے دیا جائے گا. اور کچھ ہیں جن کے لیے حشر کے میدان کا دن ہی بہت 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 طویل ہو جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک کیٹیگری آپ کہہ لیجئے وہ ہیں کہ جو جہنم میں سزا بھگتیں گے اپنی. سود خوروں کا جہنم میں ٹھکانہ، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے جہنم میں ٹھکانہ، وراثت کا مال ہڑپ کرنے والے جہنم کا ڈراوا، بے نمازی جہنم کا ڈراوا. استغفر اللہ. تو ایک کیٹیگری تین کون ہے؟ ایک خوب، یعنی معاف کیجیے گا، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، دوسرے درمیان والے، تیسرے خوب آگے بڑھنے والے. تو یہ خوب آگے بڑھنے والے پہلے مرحلے میں جنت، درمیان والے کچھ سختی رہے گی پھر جنت، اور گنہگار اور اس طرح پیچھے رہ جانے والے خاصی سختی رہے گی حشر کے میدان میں، پھر جنت کا معاملہ. اور کچھ کا معاملہ وہ ہے کہ جہنم میں سزا بھگتیں گے اور داخل ہو جائیں گے. بچپن سے ہمارے دماغوں میں ایک جملہ بٹھا دیا گیا، چلو بھائی اپنی سزا بھگت کے ہم چلے جائیں گے جنت میں. یہی تو کہا تھا کس نے؟ یہود نے. کیا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ میں چند دن کے سوا نہیں چھوئے گی. استغفر اللہ. ہاؤ ڈیئر دے سے دس؟ ڈو یو ہیو دا کریج ٹو بیئر دا فائر ان دا ہیل فائر؟ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے؟ ایک ماچس کی تیلی ہم 2 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، وہ جی ہم تو اپنی سزا بھگت کے چلے جائیں گے. اگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے بالآخر کلمہ پڑھنے والا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، تو ان احادیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جل کر کوئلے ہوں گے، بالکل جل کر کوئلے بنے ہوئے ہوں گے. ایک نہر میں ڈال کر ٹھنڈا کیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. بھگتنے کو تیار ہے کیا؟ یہ اپنی سزا بھگت کے تو چلے جائیں گے. چلو پھر شراب بھی پیو، جوا بھی کھیلو، حرام خوریاں بھی کرو. استغفر اللہ. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. اللہ حفاظت فرمائے. البتہ اب جنت کا بیان. جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی. یہ پہلے بات آ چکی، ہر جنتی بادشاہ ہوگا. سورہ دہر میں ذکر آئے گا 29 سپارے میں. اور قدیم دور میں بادشاہوں کی علامت ہوتی تھی وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے. تو یہاں سونے کے کنگن، اور سورہ کہف میں چاندی کے کنگن کا ذکر بھی آیا. سونا، چاندی، موتی، یو نیم اٹ. البتہ اس زمین پر مردوں کے لیے ہماری شریعت میں سونا پہننا حرام، پیور سلک پہننا حرام. جنت میں ملے گا اور جنت کا ملے گا. اللہ اکبر. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے جس سے ہم سے غم کو دور فرما دیا. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بہت قدر دانی فرمانے والا ہے. الذي احلنا دار المقامت من فضلی، جس سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں ہمیں اتارا اپنے فضل سے. اس کے فضل سے جنت ہے، ہمارے عمل سے نہیں، اس کے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی. اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اس کے برعکس اب کفار کا بیان. اوپر کتاب کے ماننے والے مگر 3 گروہوں کا ذکر تھا، اب کتاب کے انکار کرنے والوں کا ذکر ہے. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، وہاں نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں. موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ جلیں گے عذاب میں، اور عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اہل جہنم کا. اور یہ ناشکرے اور کافروں کی سزا ہے جہنم میں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بڑی سخت بات آگے. وہم یصطریخون فیہا، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، ان برے اعمال کے خلاف کریں گے جو پہلے ہم کیا کرتے تھے. اللہ ایک چانس دے دے، نیک بن جائیں گے. اللہ ایک اٹیمپٹ دے دے، اللہ ایک چانس دے دے. نو وے ایٹ آل. فرمایا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر لیتا جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے.
اتنا ٹائم تو ملا کہ جس کو نصیحت حاصل کرنا ہوتی وہ کر لیتا. تمہارے ساتھ اور لوگ بھی تو تھے, وہ بھی تو تمہارے معاشرے میں رہتے تھے, تمہارے شہر, تمہارے محلے, تمہارے معاشرے, تمہارے ایرا میں رہتے تھے, تمہارے دور کے تھے. انہوں نے بھی تو قبول کیا کہ نہیں؟ تم نے کیوں نہ قبول کیا؟ اوروں نے کیا, تم نے کیوں نہ کیا؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اور وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے, رسول بھی آئے تھے, وہ ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے, کتاب بھی آئی تھی, وہ ڈراتی تھی اللہ کے عذاب سے, اللہ کے نیک بندے بھی خبردار کرتے تھے, وہ بھی ڈراتے تھے. اور سنیں, جب تمہارے بال پہلی مرتبہ سفید ہوئے تھے تو یہ بھی ڈراوا تھا کہ بھائی صاحب تیاری پکڑ لیں. جب تمہارے گھٹنوں میں اور کمر میں درد شروع ہوا تھا تو یہ بھی کیا تھا؟ یہ بھی ڈراوا تھا. جب تمہارے سامنے کسی کا لاشا اٹھا تھا, تمہارے سامنے کسی کا جنازہ پڑھا گیا تھا, تب تم نے خود جنازہ پڑھا تھا. جب تم نے قبر میں کسی کو دفن کیا تھا, جب تمہارے کے سامنے سے کسی مردے کی اطلاع تھی کہ وہ مر گیا ہے, یہ سب بھی کیا تھا؟ یہ سب نذیر تھا, یہ سب ڈرانے کے لیے تھا, یہ خبردار کرنے کے لیے تھا, یہ وارن کرنے کے لیے تھا. نو ایکسکیوز, نو لیم ایکسکیوزز. خبردار ہونا چاہیے تھا تمہیں, ماننا چاہیے تھا تمہیں. آج چانس کی بات کرتے ہو, بڑا چانس تمہیں ملا تھا دنیا میں, آپ آخرت میں کوئی چانس نہیں ہے. اور بھائی سوچ سمجھ کے ایک ہی مرتبہ یہ زندگی گزارنی, ایک ہی مرتبہ, جسٹ ون سنگل ٹائم, نو سیکنڈ اٹیمپٹ. ابھی نہیں تو کبھی نہیں, جسٹ ڈو اٹ والی بات, ناؤ اینڈ نیور والی بات. آج نہیں تو کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ایک ہی چانس ملا ہے. سوچ سمجھ کے گزارنی ہے زندگی. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, تو اب عذاب کا مزہ چکھو تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. یعنی کچھ لوگ چلے گئے, اب تم آ گئے ہو. فمن کفر فعلیہ کفر, تو جو کہ کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال یعنی برڈن اسی پر ہے. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا, اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے ان کے رب کے ہاں صرف ناراضگی میں. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا, اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے صرف خسارے میں. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, آپ فرمائیے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض, مجھے دکھا تو دو کہ انہوں نے زمین سے کیا شے پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات, یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من, یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہو. بات ایسی نہیں, دلیل تو کوئی نہیں ان کے پاس. بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, بلکہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں. سب سے بڑا دھوکے باز شیطان, پھر اسی کی ملمہ سازی کی باتوں کو سن کر ایک دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ یا آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. ولئن زالتا, اور اگر یہ دونوں ہٹ جائیں, ان امسکہما من احد من بعدی, تو اس اللہ کے سوا کوئی ان دونوں کو تھام نہیں سکتا. انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ اللہ نہایت حلم والا بڑا بخشنے والا ہے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پرزور یعنی سخت قسمیں اٹھاتے تھے. لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم, کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آ جائے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے. تو لو آ گئے نا, آخری پیغمبر آ گئے, اب مانو ان کی بات. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا, تو جب ان کے پاس برے انجام سے ڈرانے والے رسول آئے تو ان لوگوں کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا. تکبر میں آ گئے, نفرت کی دشمنی پر اتر آئے مشرکین مکہ. استکبارا فی الارض ومکر السیئ, زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ, اور بری چال صرف اس کے چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے, اور بری چال صرف اس کے چلنے والے پر ہی آ پڑتی, اسی پر وبال بن کر وہ آ جائے گی, اس کا بوجھ اسی پر آ جائے گا. فَلْيَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, پھر کیا یہ لوگ اس دستور کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا, یعنی جو پہلے قوموں کے افراد کے ساتھ اللہ کا رویہ رہا, اللہ کی سنت رہی, اللہ کا قانون رہا, کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں
کہ انکار کرے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. فَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو آپ اللہ کی سنت یعنی دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی آپ اللہ کے دستور یعنی سنت کو ہرگز پھرتا ہوا پائیں گے، اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا. سنت کا ترجمہ قانون، طریقہ، دستور. اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا دستور، اللہ کا طریقہ، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی آپ اس میں نہیں پائیں گے. یہ بھی اڑے رہیں گے کفار تو پچھلے اڑے رہنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے گا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. پچھلوں سے عبرت دلائی جا رہی ہے. وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ کوئی شے اس کو عاجز کر سکے آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، بڑی قدرت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگتا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک مقررہ وقت تک. یہ بات ایک سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں ہے. اگر لوگوں کے کرتوتوں پر اللہ پکڑنے پر آئے، ایک ایک حرکت پر اللہ پکڑنے پر آئے، ایک جاندار زمین پر نہ بچے. اللہ کا حلم دیکھیں، حلم، اللہ حلیم اس کا نام ہے. حلم، اللہ کا تحمل، سرکشی، بغاوت، شرک، کفر، ایتھیزم، مٹیریلزم، سیکولرزم، نہ جانے کتنے ازم، کتنی مخالفت اللہ کی، کتنا اس کے احکام کی خلاف ورزیاں. اللہ کا حلم دیکھیں. اللہ اکبر. چھوڑ رہا ہے، کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، دیکھنے کو دیتا ہے، سننے کو دیتا ہے، اعضاء کو حرکت دینے یعنی جسم کے اعضاء کو حرکت کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے سے کیا نہ کر دے اللہ. یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، اس کا حلم ہے. اللہ اکبر. اگر ایک ایک بات پر پکڑنے پر آئے، ایک جاندار اللہ تعالیٰ زمین پر نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹل نہیں سکے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہ باتیں آتی ہیں سورت کے اختتام پر اور آیات کے اختتام پر بھی. اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، بندے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. بندے حلال کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بندے نمازوں میں کھڑے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور بندے جھوٹ بول رہے ہیں، بندے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے.